ایمان والے ہیں وہ ولی، تو بتاؤ غوث اعظم ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ غوث اعظم ایمان والے ہیں نا؟ تو غوث اعظم ولی، عبد القادر جیلانی ولی نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز کا حال تو ایسا کہ کبھی انہوں نے نماز ترک نہیں کی، روزے کا حال ایسا کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، قرآن سے الفت اور محبت کا انداز ایسا کہ ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں ہے اور قرآن کے حافظ ہو گئے۔ تو ایسا ان کا معاملہ، جہاد کا معاملہ ایسا کہ ان کے مریدوں نے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں رہ کر دین پر اپنی گردنیں کٹوا دی۔ تو غوث اعظم ایسے ولی ہیں، اللہ نے ان کو قیام صلاۃ، روزہ رکھنے اور جہاد کرنے پر کبھی بھی انہیں محروم نہیں کرتا، بلکہ وہ مکمل اس راستے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ پہلے ولی ایمان والے، پھر رسول، پھر اللہ۔ تو اے لوگوں، اللہ کی ولایت تک پہنچنا چاہتے ہو تو ولیوں کی ولایت سے قریب ہو جاؤ۔ جب ولیوں کی ولایت مل جائے گی تو تمہیں رسول کی ولایت مل جائے گی۔ جب رسول کی، لوگ کہتے ہیں نا رسول کی ضرورت نہیں، رسول کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے۔ ان سے کہہ دو اللہ نے اسی لیے آپ کا اس نے جواب دیا ہے، کہا پہلے اپنی ولایت کا ذکر کیا، بعد میں رسول کی ولایت کا ذکر کیا، رسول کے بعد ولایت ولیوں کی ولایت کا ذکر کیا، کیونکہ زمانہ ایسا آ رہا تھا۔ بتاؤ زمانے کے بارے میں جس کا خالق اللہ ہے، کیا اللہ نہیں جانتا کہ کیسے کیسے لوگ آئیں گے، کیسے کیسے مدرسے بنیں گے، کیسے کیسے مولوی آئیں گے، کیسی کیسی جماعتیں آئیں گی، کیسا کیسا ملک اور پیسوں کے زور پر تحریکیں چلے گی؟ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ ماننا ہے ولایت کو تو پہلے غریب نواز کی ولایت مانو، ماننا ہے ولایت کو تو پہلے مخدوم اشرف کی ولایت کو مانو، ماننا ہے ولایت کو تو پہلے حضرت علاء الحق کی ولایت کو مانو، ماننا ہے ولایت کو تو پہلے حضرت علاء الدین صابر کلیری کی ولایت کو مان لو۔ پہلے ماننا ہے ولایت کو تو محبوب الہی کی ولایت کو مانو، ماننا ہے ولایت کو تو پہلے مخدوم کرم دیوان کی ولایت کو مانو، ماننا ہے ولایت کو تو سب سے پہلے جو ولیوں کا سردار ہے، جو ولیوں کا امام ہے، جو ولیوں کا سید ہے، جو ولیوں کا تاجدار ہے، جو ولیوں کا آقا ہے، یعنی حضرت محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، محی الدین عبد القادر جیلانی، جن کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ جو غوث اعظم کو ولی مانے گا اس کی ولایت کا اثر محمد رسول اللہ تک پہنچے گا، اور جو حضور کو ولی مانے، غوث اعظم کو ولی مانے، اسی کی مدد ولایت کی صورت میں اللہ فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ دعوت لے کر لوگ آئے نا کہ چلیے نماز کی دعوت ہے، تو ان سے کہہ دیجئے نماز کی دعوت ہم بہت پہلے قبول کر چکے ہیں، ہمیں آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میلاد ہوا تھا، میلاد بول دیجئے گا، ہمارے ہاں میلاد ہوا تھا، میلاد اجتماع نہیں، میلاد ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ میلاد ہوا تھا۔ میلاد میں ہمیں نماز کی دعوت مل چکی ہے، بس ہمیں دسترخوان پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم دسترخوان پہ بیٹھ گئے دعوت بھی قبول ہو جائے گی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے۔ آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں، آپ کو نماز کے ذریعے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ارے کیا ولی کو مانتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں ہم ولی ولایت کو مانتے ہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، جتنے ایمان والے ہیں سب ولی ہیں۔ مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کو ولی مانا۔ اب بات دوسری ہو رہی ہے، وہاں اس نے ولایت کو بیان کیا اور یہاں پر منوایا ہے، اور کہا جس نے مانا اس کا کیا بنے گا؟
بات بنتی ہے نا. ہم ولی مان بیٹھے ہیں کہ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی اور ایمان والے بھی ولی مانتے ہیں. تو اب مانتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں نفع کیا ملے گا؟ ہمیں فائدہ کیا؟ یہ تو بات ہوتی ہے نا. لوگ پوچھیں گے آپ ولیوں کو ولی مانتے ہیں تو آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ بزرگوں کے در پر جاتے ہیں تو آپ کو ملتا کیا ہے؟ تو ان سے کہیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کو ولی مانے اور اس کے رسول کو ولی مانے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کو ولی مانے اور اس کے رسول کو ولی مانے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ گروہ اللہ کا ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ کا گروہ ہے. کسی مدرسے کا گروہ نہیں ہے، کسی گاؤں کا گروہ نہیں ہے، کسی ریال کی جماعت نہیں ہے، کسی ملک کا وہ بھیجا ہوا خطہ نہیں ہے، وہ کسی کی سمجھائی ہوئی سازش کا وہ گروہ اور جماعت نہیں ہے. بس یہ کہہ دے جو اللہ کو ولی مانے اور رسول کو ولی مانے وہ اللہ کا گروہ ہے. گروہ ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کا گروہ ہے. اللہ کا. یہ شجرہ جانتے ہیں؟ شجرہ حضور سے لے کر جو لمبا چوڑا نام ہے یہی اللہ کا گروہ ہے. یہی اللہ کا گروہ. یہ لوگ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں چلتے، یہ لوگ فنڈنگ کے ساتھ نہیں چلتے، یہ لوگ مال و منال کے ساتھ نہیں نکلتے، یہ لوگ کسی سے مدد نہیں مانگتے، یہ اکیلے رہتے ہیں. بڑے پیر دستگیر بغداد میں اکیلے گئے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے گئے، بڑے بڑے عالموں کو آپ نے ولایت کے درجے پر پہنچا دیا، چور کو ابدال بنا دیا. آپ حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اجمیر جو کفرستان ہے، کافروں کا مرکز اور سینٹر ہے، وہ آئے اور اپنی نظروں سے، اپنی زبان سے جب واعظ فرمایا، لوگوں کے دلوں پر اپنی نظر کو رکھا، لوگوں کے دل کی دنیا بدلتی ہوئی نظر آئی اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. میں نے پوچھا حضور یہاں پہ تو بادشاہت ہے، حضور یہاں پر تو فوج ہے، پرتھوی راج چوہان کا غلبہ اور اس کی حکومت ہے. وہ کہتے ہیں مسکرا کر کہ حکومت اس کی ہوگی، فوج اس کی ہوگی، مگر یاد رکھو وہ اللہ کا گروہ نہیں، معین الدین اللہ کا گروہ ہے، عبد القادر اللہ کا گروہ، حضرت خواجہ قطب الدین اللہ کا گروہ، حضرت بابا فرید اللہ کا گروہ، نظام الدین اولیاء اللہ کا گروہ، علاء الحق اللہ کا گروہ، مخدوم اشرف اللہ کا گروہ، سید ابو الغوث کرم دیوان اللہ کا گروہ. یہ اللہ کے ولی اللہ کا گروہ ہے. انہیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. تو ہمیں بھی مدد چاہیے، ہمیں بھی مدد چاہیے. پروردگار ہم کس سے مدد مانگے؟ کہا دنیا دار سے مدد مانگو گے تو مجھے برا لگے گا، دنیا دار سے مدد مانگو گے تو مجھے برا لگے گا. مدد مانگنا ہی ہے تم ان سے مانگو جو میرا گروہ ہے، جو میرے اپنے ہیں، ان سے مدد مانگو. لوگوں نے چینج کر دیا، پوری سوچ کو بدل دیا، قرآنی نظریے کو تبدیل کر دیا. قرآن کہتا ہے ان سے مدد مانگو اور یہ کہتے ہیں سب سے مانگو، ان سے مت مانگو. دیکھا آپ نے شیطان نے کیسے کام کیا؟ اپنے ہی لوگوں، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی رشتہ دار اور اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کے منہ میں شیطان نے اپنی زبان کیسے ڈالی؟ کہا پہلے تو داڑھی رکھ، پھر کرتا پیجامہ پہن، پھر ٹوپی لگا، پھر اپنا حلیہ اسلامی بنا. جب سب بن گیا تو زبان ان کے منہ میں اپنی ڈال دی اور کہا بول نبی کے خلاف. تو اس نے نبی کے خلاف بولا. اس نے کہا بول علی کے خلاف، تو اس نے علی کے خلاف بولا. تو اس شیطان نے کہا بول حسین کے خلاف، تو اس نے حسین کے خلاف بولا. کہا بول عبد القادر جیلانی کے خلاف، تو اس نے عبد القادر جیلانی کے خلاف بولا. کہا بول
غریب نواز کے خلاف تو اس نے غریب نواز کے خلاف بولا، کہا بول مخدوم سمنانی کے خلاف تو اس نے مخدوم سمنانی کے خلاف بولا، کہا بول ابو الغوث کرم دیوان کے خلاف اس نے ابو الغوث کرم دیوان کے خلاف بولا، کہا بول ولیوں کے مزارات پہ جانا ہے حرام، شرک ہے، بدعت ہے، بولتا چلا گیا۔ میں سوچتا رہا کہ داڑھی تو اس کی اسلامی ہے، ٹوپی تو اس کی اسلامی ہے، کرتا تو اس کا اسلامی ہے، پیجامہ تو اس کا اسلامی ہے، چال ڈھال تو اس کی اسلامی ہے، زبان کیوں ابلیسی ہے؟ تو پتا چل گیا کہ اس کی زبان اس کی نہیں ہے بلکہ شیطان کی زبان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، نعرے تکبیر۔ شیطان کی زبان، یہ اللہ کے گروہ ہے اور ہم الغالبون، آخر کار غلبہ انہی کو ہے، جیت انہی کے حصے میں ہے، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ شکست مقابلہ کر سکتا ہے مگر شکست نہیں۔ انجام جس کا بہتر ہو وہی اصل جیت ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ آج ہم چل رہے ہوں روڈ پہ جا رہے ہیں، ہماری منزل کہیں اور ہے، ٹھوکر لگ گئی، ہم گر گئے۔ اب گر کے ہم منزل تک نہ پہنچیں تو یہ اصل ہار ہے۔ بریکر آیا، بریکر میں ٹھوکر لگی، گر گئے، چوٹ آ گئی، گھٹنے میں چوٹ آ گئی، منہ میں چوٹ آ گئی، اب وہیں پر رہ جائیں اور واپس ہو جائیں تو یہ ہار ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، زندگی میں کبھی حادثہ ہو جائے، کبھی ہاتھ کٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، بخار آ جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو یہ اصل ہار نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ سفر ہے۔ اس میں چوٹ کا لگنا، حادثے کا آنا یہ شکست نہیں ہے، بلکہ آپ شکست کب کھائیں گے کہ جب ہو آخری وقت اور بندہ کفر کی حالت میں مر جائے، تب یہ ہار ہے، تب یہ شکست ہے۔ اور ان بزرگوں کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ سے جائیداد جا سکتی ہے، ان کا گھر بار چھوٹ سکتا ہے، ان کی بادشاہت کو ترک کر سکتے ہیں، ان پر لوگ ظلم ڈھا سکتے ہیں، ان کو لوگ گالیاں دے سکتے ہیں، ان کی گردن کاٹ سکتے ہیں، مگر یاد رکھنا ان کو غلبہ میں دوں گا۔ ان کا جب آخری وقت ہوگا تو ان کے پاس نہ شیطان نظر آئے گا، نہ جہنم کے فرشتے نظر آئیں گے، بلکہ جب ان کی روح حلق تک آ جائے گی تو ان کی نظروں کے سامنے میرا محبوب ہوگا اور حوض کوثر یہ پی رہے ہوں گے، اور ان کی روح کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا نکالتی ہوئی روح اس کے جسم سے نکلے گی، اور دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ شکست نہیں کھاتے۔ کبھی دیکھو تو دھاوا میں نظر آتے ہیں، کبھی دیکھو تو کچوچا میں نظر آتے ہیں، کبھی دیکھو تو مارہرا میں نظر آتے ہیں، کبھی دیکھو تو دہلی میں نظر آتے ہیں، کبھی دیکھو تو اجمیر میں نظر آتے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسول زندہ آباد، اولاد غوث اعظم، زندہ آباد۔ انہی کی طرح غلبہ چاہتے ہیں یا ٹھاٹ باٹ سے گاڑی میں گھومنا چاہتے ہیں؟ ولیوں کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں سارا انتظام ہو جائے۔ ان ولیوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے راستے پر چلنا، اللہ رسول کو دل میں رکھنا، اور بغیرتوں اور ایمانی سوداگروں سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ دور دشمنوں کے بھیس میں، دشمنوں کے رنگ ڈھنگ میں لوگ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنوں کی صورت میں آئیں گے، اپنوں کا حلیہ بنا کر آئیں گے، اور دل میں چھری لے کر آئیں گے آپ کے ایمانی مرغ کو ذبح کرنے کے لیے۔ ان کے دل میں چھری ہے، چھری، ان سے بچیں، اپنے بچوں پہ نگرانی رکھیں، تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ حضور کی عزت کیا ہے، حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا ادب کیا ہے۔ اب جو آپ کی حالت ہے
माँ बाप ने आप पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी हालत ऐसी, आप वही रंग और ढंग पर चल रहे हैं। बेटों की हालत और बुरी हो जाएगी। जब इनके बेटे होंगे यही अगर इसी रास्ते पर होंगे तो उनकी हालत और बुरी हो जाएगी। तो हम अगर बुरे हैं, बुरे का मतलब ये कि कुरान नहीं पढ़ा है, नमाज पढ़ना नहीं आता है और हुजूर की सुन्नत पे चलने का तरीका नहीं मालूम, तो हम अपने बच्चों को कभी भी अपने रास्ते पर न चलाएं, बल्कि उन्हें भी कुरान की तालीम दे, उन्हें भी दीन की तालीम दे, उर्दू और कुरान पढ़ना उन्हें भी सिखाएं। मदरसों में अपने बच्चों को भेजें, मदरसों में भेजकर बताएं, उन्हें हाफिज़े कुरान बनाएं, उन्हें आलिम दीन बनाएं, उन्हें दीनी पहचान और शनाख्त से बहरामंद फरमाएं, क्योंकि दुनिया को बताने की ज़रूरत आन पड़ी है कि हमारा रिश्ता नज़रों से हमें देखो तो गौसे आज़म नज़र आना चाहिए, जुबान से हमें सुनो तो गौसे आज़म महसूस होना चाहिए, हमारे किरदार, हमारी गुफ्तार, हमारे तौर तरीके, हमारे घर के माहौल को देखो तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये गरीब नवाज का मानने वाला है, ये गौसे आज़म का चाहने वाला है, या रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। आप भी बेहतर बने, अपने बच्चों को भी बेहतर बनाएं, क्योंकि असल हक, असल सपोर्ट और असल मदद बच्चों की यही है। ये मत देखो सर्दी में सर्दी मेरे बेटे को लग जाएगी, ये मत देखो गर्मी में गर्मी लग जाएगी, ये मत देखो मेरे बेटे को आराम की जरूरत है। अगर यही देखते रहे तो तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्रों पर फातिहा पढ़ना वो हराम करार देगा, कहेगा मज़ारों पे जाना, माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़कर बख्शना हराम है। तब क्या करोगे? इससे पहले कि ये बुरा वक्त हमारे और आपके सामने आए, अपने बच्चों की घुट्टियों में कुरान, सही कुरान, हदीस, सही हदीस, इश्क़ रसूल की सूरत में, ताज़ीम गौसे आज़म की सूरत में, हज़रत गरीब नवाज की सूरत में अपने बच्चों के दिलों में वो पैगाम उतार दो जिस पैगाम को बगदाद वाले ने, अजमेर वाले ने आम किया है। देखें, बहुत मुश्किल से हमने तकरीर की, बहुत मुश्किल से, ये हम ही जान रहे हैं, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, हद से ज़्यादा ध्यान, और पता नहीं क्यों एक महफिल की वजह से हो सकता है लोग थक गए हों, दूसरी महफिल में आ नहीं पाए। बहरहाल महफिल में तो गए ना, महफिल में तो गए ना, अल्लाह वो भी महफिल कबूल फरमाए और ये भी कबूल फरमाए, आमीन, और सबका बेड़ा पार हो। अल्लाह के हुजूर यही दुआ है कि जश्न गौसुल वरा खूब हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए, और रजब शरीफ आ रहा है गरीब नवाज के उर्स की तारीख, उसमें भी हमें अल्लाह तौफीक दे कि खूब हम गरीब नवाज की शान में महफिल मुनक़िद करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर